السلام علیکم جی، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں اور آفتاب بھی بالکل ٹھیک ہیں. آج افغان پناہ گزینوں سے متعلق آفتاب کو میں نے انوائٹ کیا کیونکہ آفتاب بھی ایک ہفتے سے جو ہے وہ بڑے اہم موضوعات بتا رہی تھی. اس سے پہلے بھی کر رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج کمبائن اس پر ڈسکشن کی جائے. آفتاب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. اور آپ کہہ دیں ان کو کہ جی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ میں تو روز ہی کہتی رہتی ہوں. امرین جب بھی مجھے بلاتی ہے تو یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ بھی کہہ دیں. اگر آپ لوگ مانتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، امرین کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آفتاب کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ افغان پناہ گزینوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو تو وہ آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ہم لوگ ڈیلی اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آفتاب، بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر کے پی کے بعد ہم نے دیکھا بلوچستان کے حوالے سے ویسے باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک اہم آرڈر وہاں سے آیا اور انہوں نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی دیا. لیکن ایسا کیا ہوا اس کے بعد مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آیا. اور جیسے میں تو سوچ رہی تھی 24 گھنٹوں بعد جو ہے وہ دکانیں یا تو مسمار پڑی ہوں گی یا مٹی کے ڈھیر لگے ہوں گے، پر ایسا تو کچھ ابھی تک نظر نہیں آیا. امرین دیکھیں، جب سے نا اس ریپیٹریشن کا آغاز ہوا ہے تب سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وعدے جو پاکستانی عوام کے ساتھ اور دعوے بہت بلند و بالا کیے گئے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دعوے نہیں کیے گئے ہیں. 31 جو مارچ کو جب کہا کہ آپ کی ڈیڈ لائن پاکستان میں رہنے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز کریں گے. اور اسی وقت فل فور ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی. اس وقت فل فور جو ہولڈنگ کیمپس ہے وہ بنائے گئے تھے. ہولڈنگ کیمپس میں تمام تر فیسلٹیز لا کے رکھا گیا تھا، آپ کے بورڈرز کو ایکٹیو کیا گیا تھا، تمام تر چیزیں کی گئی تھی. تو جو سب سے پہلے جو ڈرا بیک ہوا وہ وہیں پہ ہوا کہ 1 اپریل کو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک جزوی واپس سے جو ان کو مہلت تھی پاکستان میں رہنے کی، یعنی کہ 15 اپریل تک واپس سے وہ دیا گیا. اس کے بعد اپریل کے اینڈ تک ان افغان باشندوں کو پاکستان سے نکلنے کے لیے کہا گیا جو یہاں پہ کسی تیسرے ملک میں رہنے کے خواہش مند بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ اسٹل ابھی بھی ہمیں G6 کے مقام پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور گزشتہ روز جب میں آپ کی طرف ہی آ رہی تھی امرین، ہائی کورٹ کی طرف، تو جب میں وہاں سے گزر رہی تھی تو وہ لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ UNHCR والے آئے اور انہوں نے ان کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ تو مانے نہیں جائیں گے، تو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جسے ہم یہ کہنا کہ وہ ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں. جائیں تو آخر جائیں کہاں جائیں، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر وہ چلے جاتے ہیں افغانستان تو وہاں پہ ان کے وزیر اعظم جو کہ عبوری وزیر اعظم جو ہے ان کی جانب سے کہا تو گیا ہے کہ وہ ان کو معاف کریں گے، لیکن وہ عام معافی کے اعلان پہ ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیں معاف کریں گے. وہ جائیں گے تو ان کو مار دیا جائے گا، یہ ان کو ایک ڈر ہے. تو وہ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب یقین جانے ان کے بہت سارے لوگ جن کو میں نے دیکھا انہوں نے کینولا لگایا ہوا ہے، کیونکہ ڈینگی اس وقت اسلام آباد میں اور اوور آل یہ ڈینگی سیزن چل رہا ہے، تو انہوں نے سب کو ڈینگی ہوا ہے اور وہ سب نے وہ لگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ بارشوں کا پانی بھی جمع ہو رہا ہے، جہاں پہ گرینری بھی ہے. ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب شام کے ٹائم پہ نکلیں تو یہ تمام احتیاط کر کے نکلیں. وہ بچوں کو مچھروں نے اتنا کھایا ہوا، وہ پورے ان کے بازو میں وہ دانے. تو مطلب یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو ریپیٹریشن نہیں کرنا چاہیے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ انسانی حقوق اور پھر جو چائلڈ رائٹ ہے وہ تمام چیزیں، اور ایون وومنس کی جو حقوق ہیں وہ تمام چیزیں، ہیلتھ کے ان کے بہت سارے ایشوز وہ وہاں پر ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. جو چیزیں ہم تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر ہی ایز سون ایز پاسبل چلے جائیں. ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں افغانستان نے بھی تو 21 شہر بسائے ہیں نا، تو ان میں وہاں ادھر سے تو بہتر ان کو جگہ مل جائے گی رہنے کے لیے. افغانستان نے جو 21 شہر بسائے ہیں نا، اس وقت صرف پاکستان سے 15 ملین واپس چلے گئے ہیں، 15 لاکھ. اور اس کے بعد جو ایران ہے، ایران نے تو اس سال اور تقریباً کوئی جون سے اب تک انہوں نے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو نکالا ہے. پھر ترکی سے آ گئے ہیں، پھر بنگلہ دیش سے آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو متحدہ عرب امارات ہے وہاں سے آئے ہیں، ملیشیا سے آئے ہیں، قطر سے آئے ہیں.
اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے واپس جا رہے ہیں، یہ تو اوور آل پوری دنیا سے، ایون کہ امریکہ سے جب صدر ٹرمپ آئے تو انہوں نے بھی لیجسلیشن یہ کیا کہ جو 1800 سے زائد جو فیملیز وہاں پہ تھے، جو کہ جن کو عارضی وہاں پر ایک اسٹیٹس ملا تھا، وہ ان کو معطل کر کے، ختم کر کے ان کو بھی ڈپورٹ کر دیا. تو اس وقت وہاں پر ہر طرف سے آ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے جا رہے ہیں. تو ان 21 جو انہوں نے شہر تو یوں تو نہیں ہے نا کہ پورا بڑا ایک شہر بسا لیا، تو اس میں کتنوں کو یہ لوگ رکھیں گے اور کتنوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. UNHCR کے اگینسٹ انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا کل بھی. تو UNHCR بیسیکلی وہ ذمہ دار ہیں ان کا کہ وہ ان کے انڈر رجسٹرڈ ہیں، یہ حکومت پاکستان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے پوچھا کہ وعدوں کا، تو یہ جو وعدے ہیں وہ کیے گئے، دعوے جو ہیں وہ کیے گئے، لیکن جب افغان باشندوں نے یہ دیکھا نا کہ ٹائم ختم ہو گیا، 31 مارچ ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اپریل کے اینڈ تک ان کو مہلت دی گئی، ختم ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. 30 جون کو مہلت جب ختم ہوئی تو 2 مہینے کی ایکسٹینشن مزید ملنے کے بعد 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی کہ یکم کے بعد ایسا کریک ڈاؤن ہوگا. ایسی تیاریاں کر لی، سب کچھ ہوا، دوبارہ سے ٹیمیں تشکیل دی گئی، دوبارہ سے ان تمام ہولڈنگ کیمپس کو واپس سے ایکٹیو کیا گیا. ایون کہ ایسے بھی کیا گیا ہے کہ مزید جو پشاور میں 2 ہولڈنگ کیمپس تھے بڑے، وہ بنائے گئے. اس کے بعد ان کے جو 1980 کی دہائی میں بنائے گئے پاکستان میں جو افغانیوں کے لیے جو کیمپس تھے ان کو بند کر دیا گیا. خیمہ بستیاں تھیں وہ بند کر دی گئی، تقریباً 16 تھے وہ بند کر دیے، ختم کر دیے. وہ ختم کرنے کے بعد بھی یہ ایک دیکھیں پالیسیز ہیں، لیکن پالیسی کے اوپر امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے. آپ نے وہ بند کیے تو آپ نے یہ اس چیز کو میک شور نہیں کیا کہ ہم اس کو بند کریں گے تو یہ مہاجرین نکل کے سٹی ایریاز میں جائیں گے. پھر آپ نے جو پورے اگست کے مہینے میں آپ نے جو ایک میپنگ کروایا تھا، پھر وہ تو خراب ہو گیا. پھر آپ دوبارہ سے کہیں گے کہ ہم 1 مہینہ اور پھر میپنگ میں لگائیں کہ کہاں کہاں افغان باشندے چلے گئے، ان کیمپ سے نکل کے کہاں چلے گئے. صرف آپ کے پاس ہری پور کے بنیان کیمپ میں اگر 1 لاکھ باشندے تھے تو باقی کیمپس کو اگر ہم لاکھ بھی کر لیں تو 16 کیمپس تھے. صرف چترال والے میں اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نکال دیں. اپر ڈیر میں بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، KPK تو ہب ہے. اس کے بعد بلوچستان بھی ہب ہے، سیکنڈ لارجسٹ جو ان کو پناہ دینے والی صوبوں میں اگر آتا ہے تو وہ بلوچستان ہے. پہلے خیبر پختونخوا آتا ہے. تو وہاں پہ بھی جو 2 بڑے کیمپس ہیں وہاں پہ کیا ہوگا، وہ تمام لوگ جب نکل کے آپ کے سٹی ایریاز میں چلے جائیں گے پھر تو آپ کے پاس ڈیٹا ہی کہیں نہیں ہوگا. پھر تو آپ کو دوبارہ سے ایک میپنگ کرنی پڑے گی، دوبارہ صفر پہ آ جائیں گے، صفر پہ آئیں گے. یا تو آپ یہ کریں نا، دیکھیں آپ نے کیمپس بند کرنے کے بجائے ان کیمپ سے سیدھا نکال کے ان کو ڈپورٹ کر دیتے، بالکل کتنی آسانی ہو جاتی. یعنی کہ جو بھی ہمارے اس وقت اگر جو بھی ذمہ دار ہے نا وہ ہمارے پالیسی میکر ہیں کہ وہ اس پر کچھ جو کر رہے ہیں تو وہ کچھ اتنا خاص نہیں کر رہے کہ جس پر ہم واہ کریں گے جی واقعی یہ کوئی پیش رفت ہے. تو اس وقت اگر ان کی نااہلی کی بات کریں تو یہ نااہلی کی بات سامنے آتی ہے کیونکہ اب آفتاب پتہ ہے آپ کو کہ اکتوبر شروع ہو گیا، ستمبر پورا خالی 2 لاکھ پلس گئے ہوں گے. ستمبر 2,10,800 جب یاد ہو گیا کہ ہم نے سپٹمبر میں 2,10,800 اور اس میں سے رضاکارانہ طور پر جانے کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد آپ صرف 2 لاکھ لوگوں کو نکال سکے ہیں. اور ابھی بھی اگر اندازہ لگائیں تو کتنے زیادہ لوگ ہیں. افغانستان کی اپنی آبادی 4 کروڑ ہے اس وقت اور کچھ لاکھ ہے. تو میرے خیال سے جب یہاں سے لوگ جائیں گے تو وہ پھر آبادی ان کی ڈبل ہو جائے گی، ڈبل فگر میں آ جائے گی. اتنی تو ہے ان کی. تو اس وقت پاکستان میں شدید جو ہے وہ یہ بحران دیکھنے میں آ رہا ہے. اور خاص طور پر جب سے کیمپس بند ہوئے ہیں تب سے تو اب کرائم کے بڑھنے کا خدشہ ہو گیا. ظاہر ہے وہ اب پھیل گئے ہیں افغانی، اب کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا آفتاب، ایک اور جو آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ اب بیٹھک ہونے جا رہی ہے عالمی سطح پر. اس میں روس بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، بھارت کا بھی کہا جا رہا ہے، ازبکستان، قازقستان، ان کا تو چانس پہ ہے کہ وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے، ماسکو اجلاس میں. اس میں باقی تو چیزیں چلیں سیکیورٹی اور ان چیزوں پر، وہ خاص طور پر افغانیوں کے لیے ہی کیا گیا. جو خاص بات یہ ہے اس میں کہ افغان پناہ گزین یا مہاجرین جو بھی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. تو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس اجلاس میں یہ جو بحران ہے افغانیوں کا اس کو رکھے گا کہ بھی اتنا بحران ہے، 40 سال سے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، کیا کوئی تبدیلی لائے گا پاکستان؟ امرین، یہ جو بیٹھک ہے نا یہ افغانستان کے اوپر ہے، لیکن اب دیکھیں افغان مہاجرین کا جو کنسرن ہے وہ کس کا ہے؟ افغانستان کا ہے. کہ اس وقت دنیا بھر سمیت
ایران اور پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین واپس جا رہے ہیں. اور یہ جو بیٹھک ہے یہ افغانستان کے اوپر اب ان کی جو سیکیورٹی مسائل ہیں، اور پاکستان اگر اس میں بات کرے گا تو پاکستان صرف یہ بات کرے گا کہ افغانستان سے جو درپیش مسائل ہیں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو کہ اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو وہ ان کے اوپر بات کریں گے. افغان مہاجرین پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، افغان مہاجرین ان کا مسئلہ ہے. اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو پھر ہمارا ایک ہی موقف ہے، جو کہ دو ٹوک موقف ہے، کہ آپ ہمارے جو مطالبات ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں افغان باشندے، غیر قانونی افغان باشندوں کی ملوث ہونے کی شواہد ملتے ہیں. تو وہ ختم کریں گے، پھر ہم آپ کی بات پہ آئیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر بات ہوگی نا. ایران سے اگر بات کی جاتی ہے کہ جو افغان باشندوں کو واپس نہ بھیجے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بیٹھک میں بات ہوگی، تو پھر ایران کیا اپنے ملک میں جو اسرائیل اور ایران کی جب جنگ ہوئی تب بھی 17 افغان باشندے ملوث پائے گئے، پروکسی کرتے ہوئے، سہولت کاری کرتے ہوئے ان کو وہاں پر سزا دی گئی. اس کے بعد ایران نے فیصلہ کیا نا کہ آپ ان کو ڈپورٹ کریں. بالکل. تو یہ تمام تر چیزیں جب اس طریقے سے ہوں گی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ افغان مہاجرین کو وہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا. بعد وہاں پہ یہ ڈسکس ہوگی کہ سیکیورٹی کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ کرائم ریشو، سیکیورٹی کے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے جتنا افغانستان کو ہے، کہ افغانستان کو اس وقت انسانی بحران سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. تو وہ ان کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کے اوپر وہاں پہ بات ہوگی. بہت شکریہ آفتاب، آپ نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہمیں افغان پناہ گزینوں سے متعلق بتایا. اور کل جو یہ ماسکو اجلاس ہونے والا ہے، ہم بھی اس پہ نظر رکھیں گے، آپ بھی اس پہ نظر رکھیں کہ آفتاب جو کہہ رہی ہیں کہ اس میں افغان پناہ گزینوں والا معاملہ نہیں ڈسکس ہوگا، تو کیا ایسا ہی ہے، یا پھر پاکستان اگر خود سے یہ بات کہہ دیتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. پاکستان کو ایسا خود ہی کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم تنگ آ گئے ہیں، 40 سال سے ہم نے. پاکستان کہہ چکا ہے، ایون ڈی جی ایس پی آر نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ یہاں پہ سنگین جرائم اور دہشت گردی میں ملوث ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 ملک کون سا کارنامہ انجام دیتے ہیں. اس ٹاپک پہ بات کرتے بھی ہیں یا پھر صرف افغانستان میں ہی سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، اکتوبر اب چل رہا ہے، اور فی الحال ہم افغانیوں سے چھٹکارا پانے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، جو کہ حکومت کی پالیسیوں کی اگر بات کروں تو یہ انہی پر سوالیہ نشان ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور آفتاب کو دیں اجازت، اور جو دیکھنے والے ہیں پلیز اپنے کامنٹس کے ذریعے بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو، اور ضرور ہم دونوں کا چینل جو ہے وہ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. پھر سے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا، آخر میں بھی کہہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہم دونوں کے دیں اجازت. اللہ حافظ. تو سبسکرائب کروا کے رکھیں.